رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی سب سے پوتر کتاب قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور کا ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ وہدی من البینات والفرقان، حق اور باطل کے درمیان جدا کرنے والی ایک کتاب ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنی ہے، اور اس مہینے کو اپنے لیے ایک خوش نصیبی سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پھر رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ کتنے ہمارے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ رمضان کا مہینہ وہ نہیں پا سکے، لیکن اللہ نے ہمیں پھر سے یہ رمضان کا موقع دیا۔ رمضان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جلا دینا۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے جب تھک جاتا ہے، جب بھوک کی شدت تڑپتی ہے، جب پیاس سے انسان تڑپنے لگتا ہے، تو ایک بھٹی تیار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بھٹی میں ہمارے گناہوں کو ڈال کر کے اللہ صاف اور شفاف کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کھانا اور پینا انسان کے لیے ایک حلال چیز ہے۔ پینا پانی جو ہے اللہ نے حلال کر رکھا ہے، کھانا جو ہم کھاتے ہیں یہ حلال ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ چیز انسان نہیں کھا سکتا ہے۔ روزہ نام ہی ہے، کھانے پینے اور جماع سے رجانے کا نام روزہ ہے۔ ایک حلال چیز کو اللہ نے کہا کہ رمضان کا جب مہینہ آئے گا تو تمہیں نہیں کھانا ہے۔ اب بتائیے، صرف کھانے پینے کا نام روزہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ غیبت کرنا حرام ہے، چغلخوری کرنا حرام ہے، دوسرے پر بہتان باندھنا حرام ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں حلال چیز کو اللہ نے کھانے سے منع کر دیا دن کے اندر، تو اب ذرا غور کریں ہم کہ وہ چیز جو حرام تھا پہلے سے، رمضان میں کتنے سختی کے ساتھ اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزہ رکھتے ہوئے ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کی چغلخوری نہ کریں، ہم کسی پر بہتان بازی نہ کریں، ہم کسی کو گالی نہ دیں، ہم کسی کے ساتھ غلط رویہ کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ ان تمام چیزوں سے رک جانا ایک روزہ ہے۔ اگر جانور کو بھی آپ باندھ دیں گے پورا دن، کھانے پینے کچھ نہیں دیں گے، وہ چلا لے گا لیکن رہ جائے گا۔ آج یہی حال ہمارا ہو چکا ہے، پورے دن کھائے پی ہم رہتے ہیں، لیکن دن بھر ہم موبائل میں گزار دیتے ہیں، دن بھر ہم سیریل میں گزار دیتے ہیں، دن بھر ہم گیمز میں گزار دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان نہیں آیا ہے۔ رمضان تو اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، رمضان تو اللہ سے محبت کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک مومن بندے کو چاہیے کہ ہر چیز سے دور ہو کر کے، ہر چیز سے الگ ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ پوری زندگی بھر 11 مہینہ ہم کماتے ہیں، لیکن روزہ کا مہینہ آئے تو ہم کام کاج کم کریں لیکن ہم روزہ رکھیں، ہم کھیتی باڑی میں کم جائیں لیکن ہم روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ رکھنا اسلام کی بنیاد، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ اور جو شخص روزہ خور ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، بڑی سخت وعید ان کے بارے میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے، بڑی سختی کے ساتھ ان کو ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے۔ جنہیں قرآن کہتا ہے فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پکڑے، اس کی زندگی میں آئے، تو کہا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کو روزے کے مہینہ بنا لے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے روزے کا اہتمام کریں۔ اور دوسری چیز ہمیں کیا کر دی ہے؟ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں۔ ہم ایک جو آپ پڑھیں گے الف لام میم، الالف حرف، اللام حرف، المیم حرف، 3 حرف ہے، تینوں کا الگ الگ نیکی دے گا اللہ تعالیٰ، اور کئی گنا بڑھا کر کے نیکی دیا جاتا ہے رمضان کے روزے۔ اور اس سے بڑا کام کیا ہے؟ ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادات میں پوری دن کو لگانا ہے، تسبیح پڑھ کر کے، اللہ کی حمد و ستائش کر کے، اللہ کی تعریف کر کے، نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، اور قرآن کی تلاوت کر کے۔